اور آپ لوگوں سے بھی جانب کراچی میں سعید غنی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. یہ ہے کہ اپنی شکست کو سامنے دیکھ کر حافظ نعیم الرحمن نے جس قسم کی منافرت والی، نفرت والی، لسانی سیاست دوبارہ سے اس شہر اور عمارت سے، ان کے عمل سے صوبے میں، ملک میں، شہر میں کوئی منافرت پھیلے، لوگوں میں نفرتیں پیدا ہوں، لوگوں میں دوریاں پیدا ہوں، یہاں پر عجیب عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں اسی وجہ سے جماعت اسلامی کے اندر اختلاف ہے. اور یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں 3-4 مرتبہ کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں، لکھ کے رکھ لیجیے میری بات. جماعت اسلامی میں اختلاف ہے، اور جماعت اسلامی کے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی سیاست جماعت اسلامی کو نہیں کرنی چاہیے، جس میں نفرت ہو، جس میں منافرت ہو، جس میں لسانیت ہو، جس میں تقسیم ہو، وہ لوگ حافظ نعیم الرحمن کے اس رویے سے نالاں ہیں. وہ ووٹ نہیں کریں گے حافظ کو. میں تو کب سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے نمبر پہلے پورے کرو بھائی. وہ تمہاری سیاست سے ناراض ہیں، تمہارے اپنے لوگ، وہ نہیں کریں گے ووٹ ان کو، وہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دیں گے. ہمارے پاس بھی 155 ہمارے لوگ ہیں نا بھائی. ظاہر ہے کہ ہر آدمی تو مطمئن نہیں ہوتا، ہر آدمی تو خوش نہیں ہوتا، لیکن پارٹی کا ایک فیصلہ ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 155 میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو ادھر ادھر ہوگا. کہیں ایک شخص بھی نہیں ہوگا ادھر ادھر. ہم نے تو کوئی کسی زبردستی نہیں کر رہے ہیں. ہماری تو ہر ضلع میں روزانہ ہمارے جو تنظیمیں ہیں وہ ان کو بلا رہی ہیں، دعوت کری ہیں، ہماری حاضری پوری ہوتی ہے اور سارے شہر میں گھوم پھر رہے ہیں، موجود ہیں. لیکن اگر آپ نوٹ کریں کہ مختلف ٹی وی پروگرامز میں حافظ نعیم الرحمن صاحب آتے ہیں، ان سے ایک سوال اکثر لوگ کرتے ہیں، بھائی بتائیے آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں، آپ کتنے لوگوں سے ملے، آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، آپ بتاؤ نا کتنے لوگوں سے آپ ملے ہو، کتنے لوگوں نے آپ کو یقین کرایا. وہ جو 193 کی فگر جو آپ نے بنائی ہوئی ہے. بھائی سیاست میں اگر تو یہ جو فارمولا وہ بتاتے ہیں نا کہ یہ ہمارے ہیں 130 اور پی ٹی آئی کے ہیں 63 اور بس عمران نے اعلان کر دیا ہمارے بن گئے 193 اور میں میئر بن گیا. اگر یہ چیزیں اتنی آسان ہوتی تو پھر وزیر اعظم کا الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وزیر اعلیٰ کا الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے، چیئرمین سینٹ کا الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ اس جماعت کے اتنے ووٹ ہیں، اس نے حمایت کر دی، اتنا ہو گیا، چلو بھائی تو بن گیا. اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. الیکشن میں آپ کو ووٹ لینے پڑتے ہیں. اور آج کل تو حال یہ ہے کہ عمران خان کی سنتا کوئی نہیں ہے، اس کی تو بشرا بھی نہیں سنتی بیچارے کی آج کل. وہ تو میرا خیال ہے اپنے گھر میں اگر وہ اپنے کسی نوکر کو کہتا ہوگا جو پانی پلاؤ تو وہ بھی ڈرتا ہوگا کہ پتہ نہیں اس کو پانی پلاؤں تو کل کو یہ کوئی اور بھنڈ نہ مار دے 9 مئی جیسا، وہ میں بھی رگڑا جاؤں اس کے ساتھ. عمران کی جس کی آج سن کوئی نہیں رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی والوں کو کہہ رہا ہے نہیں، عمران نے کہہ دیا ہے 63 ووٹ میرے ہیں، مانو کہ 63 ووٹ میرے ہیں اور مجھے ڈلوا کے دو 63 ووٹ آپ. یہ مذاق ہے بہت بڑا. انتخابی عمل ہے، آپ کوشش کریں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں کوشش. میں اس پہ کوئی دوسرا ہم نے خود پی ٹی آئی کے لوگوں سے رابطے کیے، میں نے بھی کیے، میں ملا ہوں لوگوں سے. لیکن ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے اکثر پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں کریں گے، منع کر دیا مجھے. کچھ نے کہا مجھے کہ ہم حافظ صاحب کو ووٹ کریں گے، ہم آپ کو ووٹ نہیں کریں گے، ہماری پارٹی کا فیصلہ ہے. کچھ نے حافظ صاحب کو کچھ ان کی تعریفیں کی جو ان کی خاصیات ہیں جماعت اسلامی، انہوں نے بیان کیا. میں بول نہیں سکتا ہوں یہاں پہ، آپ وہ پھر بیپ لگا دیں گے اس پہ. میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے کہا، لیکن میں بول نہیں سکتا ہوں. تو اب یہ کوئی گناہ نہیں ہے، ہم پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہم کسی سے مل نہیں سکتے ہیں. بھائی جب ہم پی ایم ایل این کے لوگوں سے مل سکتے ہیں، جے یو آئی کے لوگوں سے مل سکتے ہیں، ٹی ایل پی کے لوگوں سے مل سکتے ہیں، تو پی ٹی آئی کے لوگوں سے کیوں نہیں مل سکتے ہیں؟ ہم ان سے التجا تو کر سکتے ہیں، ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں. ووٹ دیں نہ دیں ان کی مرضی، ان کا اختیار ہے. تو حافظ صاحب کی جو بوکھلاہٹ ہے، جو پریشانی ہے، وہ اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ 15 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. میرا خیال ہے کہ جب یہ رزلٹ آ رہا ہو، جب یہ الیکشن ہو رہا ہو، تو ہمیں این آئی سی وی ٹی کی ٹیم کو جو ہے نا رکھنا چاہیے، تاکہ ایک سیکنڈ ابھی ہے نا یہاں رکھنا چاہیے. سراج صاحب جو ہیں وہ کل آصف زرداری صاحب کو یہ کہہ رہے تھے کہ مینڈیٹ کا احترام کریں. صحیح بات ہے، کرنا چاہیے، آپ کو بھی کرنا چاہیے، ہمیں بھی کرنا چاہیے. اگر مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو کراچی میں اس وقت جو سب سے زیادہ مینڈیٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. ہمارے 155 ہیں، آپ کے 130 ہیں. تو آپ پہلے ہمارے مینڈیٹ کا احترام کریں، ہم آپ کا بھی کریں گے. پھر دوسری بات، میں یہ بات کبھی سے کہہ رہا ہوں، کتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں،
کہ مجھے یہ بتائیں جماعت اسلامی کی جو مقبولیت ہے اس کو یہ ٹول پلازا کے بعد بریکیں کیوں لگی ہوئی ہیں بھائی؟ یہاں تو آپ جیت گئے کوئی 86 سیٹیں اس کی، اور اس سے آگے جاؤ تو بس اندھیرا ہی اندھیرا ہے. پی ٹی آئی نے اگر کراچی میں کچھ سیٹیں جیتی ہیں تو پی ٹی آئی نے کچھ حیدرآباد میں بھی جیتی ہیں. مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے شہری علاقوں میں وہ جیت رہے ہیں، انہوں نے کچھ وہاں جیتی ہیں. جماعت تو بالکل دفن ہے، کوئی نام لیوا نہیں ہے اس کا کراچی سے باہر نکلے. تو آپ کراچی میں بھی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو جماعت اسلامی اس وقت جیتی ہے جب ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا، یا اس وقت جیتی ہے جب یہاں فوجی عامر بیٹھے ہوئے تھے. اس کے علاوہ مجھے بتا دیجئے کوئی دور جب بلدیاتی الیکشن نہیں جیتے ہوں. دو ان کے اوپر مہربانی ہوتی ہیں، ایم کیو ایم کا بائیکاٹ، فوجی عامر. اس وقت ایم کیو ایم کا بائیکاٹ تھے لیکن بدقسمتی سے فوجی عامر نہیں ہے. تو دونوں وہ مکس اینڈ میچ ہوتے ہیں نا، دونوں کام جب جڑتے ہیں تو پھر جماعت اسلامی کا معیار نکل کے آتا ہے. لیکن یہاں سے ایک کام ہوا ہے دوسرا ہو نہیں رہا ہے، اس لیے جماعت اسلامی کے معیار آنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں. یہ تو جو سامنے کی چیزیں وہ بتاتی ہیں کہ نشانیاں دیکھیں تو ان کا معیار آنے کے کوئی امکانات نہیں ہے. پھر کراچی میں 2002 کے الیکشن میں جماعت اسلامی کو نہیں بلکہ ایم ایم اے کو، جب یہ مشترکہ تمام ایک اتحاد تھا مذہبی سیاسی جماعتوں کا، انہوں نے کچھ نشستیں کراچی سے ضرور جیتی، ایم این اے کی بھی جیتی اور ایم پی ایس کی بھی جیتی. اس کے بعد 2008 2013 2018 15 کے بلدیاتی الیکشن، پھر یہ بلدیاتی الیکشن، بلکہ اس کو چھوڑ دیں اس میں تو آگے بلدیاتی الیکشن، پھر ضمنی الیکشن، کینٹونمنٹ کے الیکشن، جتنے انتخابات کراچی میں ہوئے ہیں مجھے جماعت اسلامی کی کارکردگی دکھا دیں. پیپلز پارٹی ہر الیکشن میں جیتتی رہی ہے، اور ہمارے جو مخصوص علاقے ہیں جو ہمارا ووٹ بینک ہے وہاں سے ہم جیتتے رہے. اور آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایک آدھ علاقے کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی نے اپنے روایتی جو ڈومینیٹڈ ایریا ہیں وہیں سے جیتے. اور دوسری طرف جماعت اسلامی جس کا 2022 کے الیکشن سے پہلے میں 20 سال 2002 سے لیں پھر 2022 20 سال کے اس عرصے میں جتنے انتخابات ہوئے جماعت اسلامی کراچی میں کہیں نہیں ہے. اچانک 2022 میں یہ پیسے نکل کے آ جاتے ہیں کہیں سے. یار حیران ہونا چاہیے تمہیں، شکر ادا کرنا چاہیے تمہیں کہ تم سینٹرل سے جہاں صفر پہ کھڑے تھے آج آپ کے پاس وہ میجورٹی ہے. کرنگی میں جہاں تم صفر پہ کھڑے تھے وہاں تمہارے پاس میجورٹی ہے. ایسٹ میں جہاں تمہارے پاس چند سیٹیں تھیں آج تمہارے پاس وہاں اچھی خاصی سیٹیں ہیں. اس پہ شکریہ نہیں ادا کر رہے لوگوں کا. پریشانی اس بات کی کہ پیپلز پارٹی کیوں جیت گئی ہے، پیپلز پارٹی کو کراچی کے لوگوں نے کیوں مینڈیٹ دے دیا ہے. اور میں آپ کو آخر میں صرف ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو شور مچا رہے تھے ہم اپنی سیٹیں واپس لیں گے، بھائی لے لینا عدالت میں تم ہو. صرف آپ کو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں. انہوں نے 6 یو سیز کا بڑا شور مچایا. 6 یو سیز کو اٹھا کر یہ الیکشن کمیشن گئے اور وہ درخواست آپ کو موجود ہوگی. اس درخواست میں لکھا کیا انہوں نے؟ اس درخواست میں انہوں نے یہ لکھا کہ ان 6 یو سیز کی ریکاؤنٹنگ کرا دی جائے، ریکاؤنٹنگ کرا دی ہے، اور الیکشن کمیشن اپنی موجودگی اپنی نگرانی میں کرا دے. پہلی پیشی پہ ہمارے وکیل نے کہا جی ہمیں اعتراض نہیں کرا دیں آپ. الیکشن کمیشن نے نہیں کرائی. اس کے بعد 2-4 پیشیاں گزری تو الیکشن میں موجود تھا تو چیف الیکشن کمیشن نے خود کہا کہ بھئی ریکاؤنٹنگ کرا دیتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں ریکاؤنٹنگ نہیں کرائیں. انہوں نے کہا جی آپ نے مانگا ہوا کہ ریکاؤنٹنگ، بولا نہیں ریکاؤنٹنگ نہیں کرائیں. مقصد کیا تھا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جیتے ہوئے اس لیے ہمیں جتوا دو. 3 مہینے بعد الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا. انہوں نے یہ کہا جی اس کی ریکاؤنٹنگ ہونی چاہیے. ریکاؤنٹنگ ہو گئی، ہم جیت گئے. اچھا اس کے بعد یہ چلے گئے، اپنی جو پریئر تھی الیکشن کمیشن کے سامنے وہ ان کو مل گئی. ایک طرح سے وہ کیس یہ جیت گئے. اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل فائل کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ ایک آ گیا، اور مجھے یاد ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ٹویٹ کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جماعت اسلامی کو جو ہے وہ سرخرو کیا. میں نے اس کے اوپر لکھا فیصلہ تمہارے خلاف ہے، وکیلوں سے پوچھ لو. انہوں نے شکریہ ادا کیا تھا، اس پہ شکریہ دیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم جیت گئے. اچھا وہ اس میں بھی ریکاؤنٹنگ کی بات تھی. پھر اس فیصلے کے خلاف جس کو یہ جیتے ہوئے تھے اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈی بی میں انٹرا کورٹ اپیل فائل کر دی. انہوں نے خود ہی اپیل میں چلے گئے. اللہ کا شکر ہے وہ اپیل بھی ہار گئے. الیکشن کمیشن سے ہارے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی سنگل بینچ سے ہارے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈی بی سے ہارے. اپیل بھی ان کی فارغ ہو گئی. اب کہہ رہے سپریم کورٹ جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اب یہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن بھی برا ہے. اب یہ کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ ایک جج تھا وہ بھی برا ہے. پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 جو دوسرے جج تھے وہ بھی برے ہیں. جو تمہارے حق میں فیصلہ نہ دے، جو تمہاری منطق کو نہ مانے، وہ برا ہے اور تماشا مچا کے رکھنا ہے.
اب سپریم کورٹ رہ گیا, اب جائیں سپریم کورٹ بھی بھائی. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کا اعتراض ہے, ہمارے کئی کیسز ہیں, ہم نے ٹرائبونل میں کیے ہوئے فائل کیسز, ہم تو یہ واویلا شور میں مچا رہے ہیں. تو یہ بلا جواز انہیں پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا میئر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ, ہمارے چیئرمینز آئیں گے, کراچی شہر میں جو ترقیاتی کام کرانے کا ہم نے ایک سلسلہ و تسلسل شروع کیا ہے اس کو مزید تیز کریں گے. اور جس انداز میں پیپلز پارٹی کو کراچی میں پذیرائی ملی ہے, انہیں خدشہ ہے, انہیں ڈر ہے, انہیں یقین ہے کہ جو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں اب سے کچھ مہینے بعد, پیپلز پارٹی کراچی کی ایک سب سے بڑی جماعت ان انتخابات میں بھی بن کر سامنے آئے گی. یہ وجہ ہے. This half-hourly clock is brought to you by Air Quality Meets Affordability. آج ہوگا ٹکر کا مقابلہ, تہاری, کڑھائی اور تیل کا تڑکا. ایریل کا نیا بلو فارمولا ضدی داغوں کا کرے صفایا. حافظ صاحب کو بھی میں کہتا ہوں کہ نہیں ہے نمبر تو آپ برائے میرے ان کو بھجوا دیں, یا میں کہیں سے کوشش کرتا ہوں ادھر سے الیکشن کمیشن سے لے کے میں ان کو شیئر کر دیتا ہوں. بھائی ایک ایک آدمی کو فون کرو, جس طرح طریقہ کار ہوتا ہے ووٹ لینے کا, منت کرو, تھوڑی سی جا کے ریکویسٹ کرو کہ بھائی ہمیں ووٹ چاہیے. عمران خان نے اعلان کر دیا ہے, لیکن ایک بات بتاؤں, عمران کے نام سے ووٹ مانگے کو ٹھیکہ ملے گا. کچھ اور چکر چلاؤ. عمران خان میں پہلے ہی کہتا تھا نحوست ہے, یہ جس کے ساتھ لگتی ہے اس کو برباد کرتی ہے. تو عمران حافظ کے ساتھ لگا ہے تو حافظ کو بھی. سعید بھائی یہ بتا دیں, ایک تو کل حافظ صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اب وہ سپریم کورٹ جانے کی تیاری بھی کر رہے ہیں. ہائی کورٹ میں بھی یہ حالانکہ سندھ اسمبلی کے قانون کی حمایت کی تھی کہ کوئی بھی غیر منتخب شخص جو ہے وہ میئر بن سکتا ہے اور 6 مہینے کے اندر خود کو نہیں منتخب کر ڈالے. اب اس کو بھی انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے. دوسرا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آپ نے ذکر کیا, کیا ہے کوئی عدالت میں جانے سے کسی کو نہیں روک سکتے, ان کا حق ہے. اگر وہ الیکشن کمیشن سے ایک دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے, پھر دوسری دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو کامیابی نہیں ملی تو طارق حسن صاحب, نسرین جلیل صاحبہ, مصطفیٰ کمال صاحب, کوئی بھی سٹی کونسل کا ممبر نہیں تھا. اس وقت قانون میں گنجائش تھی, انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا, وہ الیکشن جیتے اور ناظم اور نائب ناظم کراچی کے بنے. اس وقت جو یہ قانون ہے اس میں جب ترمیم ہو رہی تھی تو ناصر حسین شاہ صاحب جو وزیر بلدیات ہیں, انہوں نے تمام جماعتوں سے رائے لی کہ جی آپ بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا کیا ترامیم ہونی چاہیے. اکثر جماعتوں نے بشمول جماعت اسلامی کی, انہوں نے کہا کہ یہ جو باہر سے الیکشن لڑنے کا حق ہے یہ لوگوں کو ہونا چاہیے. خود انہوں نے کہا ہے ریٹن میں موجود ہے کہ یہ ہونا چاہیے. نہیں ریٹن میں جو پہلے لکھ کے بھیجا اس میں موجود ہے, منٹس تو لگے ہیں. پھر اس کے بعد جب یہ ترمیم نہیں ہو سکی اور یہ قانون بن گیا کہ میئر اور ڈپٹی میئر وہ بنے گا جو کے ایم سی کا ممبر ہوگا. ہم گئے تھے کسی ایک مجھے تاریخ اور مہینہ یاد نہیں ہے, ہماری ملاقات ہوئی تھی حافظ نعیم الرحمان صاحب سے. انہوں نے خود کہا کہ یہ ترمیم آپ کریں اور یہ اس کے اندر رکھیں کہ باہر سے بھی الیکشن لڑنے کا حق کسی کو ہونا چاہیے. خود انہوں نے کہا, مجھے کہا, میرے سامنے کہا. اچھا وہ نہیں ہوا. اس کے بعد جب یہ ترمیم آئی اسمبلی میں تو اس وقت بھی جو ان کے ایک واحد آدھے رکن ہے, اس لیے آدھا اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں ایم ایم اے کا حصہ بھی ہے, رشید صاحب, انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جی ٹائمنگ اس کی غلط ہے لیکن میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا کیونکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ ہونی چاہیے. جماعت اسلامیہ ایم ایم اے نے اس کی سپورٹ کی, پی ٹی آئی نے سپورٹ کی, جی ڈی اے نے سپورٹ کی,
TLP نے سپورٹ کی. تو یہ جو ترمیم تھی یہ اتفاق رائے سے پاس ہوئی اسمبلی سے, اکثریت سے نہیں ہوئی ہے, اتفاق رائے سے پاس ہوئی. اچھا پھر اور اس میں چیز اور ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان الیکٹڈ, دیکھیں اس کے اندر ایک پروویژن ہے جو شاید جو وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے یا جو 2001 میں تھا اس سے زیادہ بہتر ہے. وہ یہ ہے کہ جی کوئی الیکشن تو لڑ رہے گا لیکن 6 مہینے کے اندر اندر اس کو کونسل کا رکن منتخب ہونا ہے. اگر مرتضیٰ وہاب میئر بنتے ہیں تو اگلے 6 مہینے کے اندر اندر ان کو KMC کا رکن بننا ہے. سلمان مراد جو اس وقت ایک ٹاؤن کے ممبر تو ہیں لیکن KMC کے ممبر نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ 15 کو ڈپٹی میئر منتخب ہوں گے تو اگلے 6 مہینے کے اندر اندر ان کو KMC کا رکن منتخب ہونا ہے اور یہ ہوں گے. تو اسی طرح اگر کوئی اور بھی شخص لڑنا چاہتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں ان الیکٹڈ والی بات جو آپ کر رہے ہیں اس پہ مجھے اعتراض ہے. یہ الیکٹڈ لوگ ہی ہوتے ہیں چونکہ یہ ووٹ لے کر منتخب ہو گئے, یہ خود سے تو نہیں آ جائیں گے نا CM نے نوٹیفکیشن نکالا اور یہ میئر بن گئے اور ڈپٹی میئر بن گئے. یہ ووٹ لیں گے, منتخب ہوں گے اور منتخب ہونے کے بعد میئر اور ڈپٹی میئر کے عہدے پہ آئیں گے. ایک ایک کر کے 1 منٹ جی جی کل وزیر اعلیٰ صاحب نے وڈیرے کی عام الفاظ میں جو مطلب ہے اردو زبان میں وہ آپ تمام دوستوں کو بیان کر دی, شاید نعیم الرحمان صاحب کو نہیں پتہ تھا. میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ نفرت کی سیاست نے, تفریق کی سیاست نے اس شہر کی خدمت نہیں کی. یہ شہر ہر قوم, ہر زبان, ہر رنگ, ہر نسل کے شخص کو اپناتا ہے. یہ سب کا شہر ہے, اس کو منی پاکستان کہا جاتا ہے. اور یہ جو بار بار تفریق کی سیاست کی گئی ہے, تعصب کی سیاست کی گئی ہے, میں سمجھتا ہوں کراچی والوں نے اس تعصب کی سیاست کو, تفریق کی سیاست کو ریجیکٹ کیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی شکل میں, ان کے نمائندوں کی شکل میں. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج بھی بلاول صاحب, سعید صاحب, میں ہوں گے, جتنے بھی ہم لوگ پیپلز پارٹی کے کارکنان ہیں, ہمارا ایجنڈا کیا ہے کہ ابھی اگلے کچھ دنوں میں جو سائیکلون کا چیلنج ہے اس کو کیسے نمٹنا ہے, بارشیں آئیں گی اس کے چیلنج کو کیسے نمٹنا ہے, لوگوں کے مسائل کو کیسے حل کرنا ہے, کیسے ریلیف پرووائڈ کرنا ہے. ہم یہ تفریق کی سیاست نہیں کرنا چاہیں گے. اور میں بتانا چاہوں گا, آج سے چند ماہ پہلے کسی دوست نے مجھے بتایا کہ آپ NED یونیورسٹی جائیے اور ND یونیورسٹی جا کے کاغذات نکلوائیے حافظ نعیم الرحمان صاحب کے, کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو اپنے آپ کو کہتے ہیں انجینئر, کہتے ہیں انجینئر ہیں, وہ آپ لوگوں کے اوپر الزامات لگاتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں کے غیر مقامی ہیں. ذرا چیک کیجیے کہ پیدائش کراچی شہر کی ہے یا نہیں ان کی. میں تو کراچی میں پیدا ہوا ہوں, سلمان عبداللہ مراد کراچی میں پیدا ہوئے ہیں, سعید غنی صاحب کراچی میں پیدا ہوئے ہیں, ان کی پیدائش ہے کراچی کی. لیکن اس وقت بھی چونکہ ہماری سیاسی آئیڈیالوجی اس بات کی اجازت نہیں دیتی, اس ایشو کو میں نے نہیں اٹھایا. اور مجھے کل جو انہوں نے شارع قائدین کو بلاک کر کے یہ جو مقامی غیر مقامی تعصب کی سیاست کرنے کی کوشش کی نا, اس لیے مجبوراً میں یہ جواب دے رہا ہوں کہ میں اس شہر میں پیدا ہوا ہوں, اس شہر میں پلا بڑھا ہوں, اس شہر کے اسکول, کالجز میں, یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے میں نے. سلمان عبداللہ مراد صاحب کا بھی یہی ہے, سعید غنی صاحب کا بھی یہی ہے. یہ کون ہوتے ہیں تعصب کا کارڈ کھیلنے والے؟ خدا را لوگوں کو نہ بانٹیں. پیپلز پارٹی لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتی ہے, یکجا کرنا چاہتی ہے, یک زبان ہو کے انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہے. تو خدا را یہ تعصب کی ہم سب نفی کرتے ہیں. ہماری سیاسی جماعت, سیاسی آئیڈیالوجی اس بات کی نفی کرتی ہے. اور انشاءاللہ اگلے 4 سالوں میں اور اس کے بعد مزید 4 سالوں میں اور بہت سارے اور 4 سالوں میں ہم اپنے کردار سے ان تمام چیزوں کی نفی کریں گے. اور اکراس دا بورڈ جو شہر کے اندر خدمت ہوگی, کام ہوگا, ان لوگوں کے سب کے منہ بند ہو جائیں گے. میں ایک چیز, صرف ایک چیز, یہ جو ابھی انہوں نے ایک اور بھی چیز پوچھی, دیکھیں آپ نے کہا کہ اسلام میں یہ وڈیرے کی, لیکن ایک چیز آپ کو بتا دوں, اور یہ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتہ ہو, جماعت اسلامی بظاہر تو یہ انتخابی عمل کا حصہ بھی رہتی ہے, الیکشن لڑتے بھی ہیں, لیکن جماعت اسلامی کے جو بنیادی ان کا جو مقصد ہے یا جو ان کا انٹرنل ڈسکشن ہوتا ہے جس فورم پہ, یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی پہ بلیو ہی نہیں کرتے.
یہ ایک فرد ایک ووٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں. ان کا کانسیپٹ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کیا یہ جاہلیت ہے کہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اس کا بھی ایک ووٹ اور ایک جاہل آدمی مزدور آدمی جو سڑک ہوتا ہے اس کا بھی ایک ووٹ. یہ اس بات میں بلیو ہی نہیں کرتے ہیں. یہ تو مجبوری میں سسٹم کا حصہ ہے. یہ ڈینائی کریں میری اس بات کو, یہ بلیو ہی نہیں کرتے ہیں. اس لیے یہ اس قسم کی باتیں بھی پھیلاتے ہیں کہ قبضہ نہیں کریں گے. یار بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ کبھی اگر کوئی اس پہ کام کرنے کا موقع ملے, پیپلز پارٹی کے جتنے لوگ کراچی سے منتخب ہوئے ہیں, جتنے لوگ, آپ سب کا ڈیٹا نکالیے. آپ کو ہر رنگ و نسل کا آدمی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر اس شہر سے منتخب ہوتا ہوا ملے گا. ہر آدمی, جس طرح کہتے ہیں نا پاکستان, کراچی منی پاکستان ہے. پیپلز پارٹی گلدستہ ہے, اور پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر جو لوگ اس وقت منتخب ہو کر آئے کے ایم سی کے اندر, اس میں بھی ہر زبان بولنے والا آپ کو آدمی ملے گا. دیکھیے جماعت اسلامی کا بھی نکال کر دیکھ لیجئے نا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے. یہ بات مجھے کہ ٹھیک ہے کہ یار ہمیں کیا کون رہا ہے کہ ہم قبضہ کر رہے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس کمرے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا, مجھ سے پرانا کراچی کا کوئی بھی نہیں ہے. پتہ نہیں 8, 9, 12 پشتیں ہو گئی ہوں گی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے آبا اجداد آئے کہاں سے تھے. پتہ بھی نہیں ہے کہ کہاں سے آئے تھے. کوئی رشتہ داری نہیں ہے کراچی سے باہر دادا کی ہمارے. اور یہ وہ کبھی کبھی نا وہ سمجھتے ہیں میں چڑھتا نہیں ہوں. بھائی میں خاص کلی ہوں. یہ لوگوں کو بتا دیں سعید غنی خاص کلی, اور کبھی کہتے ہیں خاص کلی سسٹم. بھائی اگر خاص کلی سسٹم نے تمہیں تکلیف دی ہے تو بسم اللہ, یہ سسٹم اور تمہیں تکلیف دے گا. دونوں سے سوال ہے. ایک سے اچھا پھر ٹھیک ہے. کل حافظ نعیم اور سراج الحق کی تقریر کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, چندہ چور جماعت اسلامی. اس پہ آپ اتفاق کرتے ہیں؟ آپ بولیں گے نہیں, پہلے میں بولتا ہوں. یار یہ بات اچھا آپ نے یاد کرائی. دیکھیں آپ کو پتہ ہے حافظ نعیم الرحمان جو ہیں وہ الخدمت کے بھی سربراہ ہیں یہاں کے. یہ پتہ ہے آپ کو بات؟ الخدمت کے. الخدمت ایک فلاحی ادارہ ہے جس کے بہت سارے جو اچھے کام تھے اس کی میں نے برملا تعریف کی ہے. اسمبلی میں کھڑے ہو کر بھی کیے, کئی جگہوں پر بھی کیے, کئی انہوں نے اچھے کام بھی کیے. لیکن اگر اس فلاحی ادارے کو جو چلتا کس پہ ہے, زکوٰۃ پہ, خیرات پہ, فطرے پہ, اور لوگ ان کو پیسہ دیتے ہیں اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ کسی اچھی جگہ خرچ ہو جائے گا اور ہماری آخرت سمجھ جائے گی. لیکن اگر یہ پیسہ حافظ نعیم الرحمان کو الیکشن جتوانے کے لیے خرچ ہو رہا ہو, یہ پیسہ جماعت اسلامی کو شہر میں الیکشن جتوانے پہ خرچ ہو رہا ہو, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ الخدمت کو پیسے دے رہے ہیں ان کو یہ سوال ان سے کرنا چاہیے, ان کا آڈٹ کرنا چاہیے. حافظ نعیم الرحمان کو جواب دینا چاہیے. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اس بلدیاتی الیکشن میں کراچی پہ خاص طور پہ جن جماعتوں نے الیکشن پر خرچہ کیا ہے, جماعت اسلامی نے ان سے شاید 10 گنا یا 100 گنا زیادہ خرچ کیا ہوگا. اربوں روپے کا خرچہ ہوا ہے ان کا, اربوں روپے کا. یہ جواب دیں کہ الخدمت کا پیسہ اس بلدیاتی الیکشن کی مہم پہ کیوں شروع ہوا, خرچ ہوا ہے. انہوں نے لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے الخدمت کے نام پر راشن تقسیم کیے, ان سے شناختی کارڈ لیے. انہوں نے جو اسکول چلاتے ہیں یہ مختلف, جہاں بچے جو پڑھتے ہیں مختلف غریب لوگوں کے, ان کی فیملیز کو بلا کے پابند کیا کہ تم جو ہے وہ جماعت اسلامی کو ووٹ دو گے. اور اس قسم کی بے شمار. یار ہم تو جب تم گند کرو گے تو ہم سچ بولیں گے. بھائی چپ رہو, اپنی سیاست کرو, لیکن بلا جواز ایلیگیشنز لگاؤ گے تو یہ حقائق ہیں جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے. میں کہہ رہا ہوں یہ ڈینائی کریں یا یہ ثبوت دیں, بتائیں کہ الخدمت کا پیسہ نہیں تھا تو کہاں سے پیسہ آیا تھا ان کے پاس. میں بھی ایک بات ایڈ کر لوں. دیکھیں ابھی سب کی جائیدادیں پیپر سب داخل ہو گئے ہیں نا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں ابھی, کیونکہ ان ایشوز کے اوپر بات ہونی چاہیے. میں سعید غنی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ سوال کھڑا ہونا چاہیے کہ ہم حکومت میں ہیں, تمام الزامات لگتے ہیں, ہمارے بل بورڈ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. یہ لوگ حکومت کے آس پاس بھی نہیں ہیں, ان کا کوئی اور, کہتے بھی ہیں مڈل کلاس کے ہیں لوگ. یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اتنی برانڈنگ, کیمپین, الیکٹرانک میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو, وہ خرچے کیسے اٹھائے انہوں نے. اور میں آج تمام آپ دوستوں کو کہنا چاہوں گا, میرے ایسٹس کی ڈیٹیل نکالیے, میں نے جو ٹیکس پے کیا اس کی ڈیٹیل نکالی, اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کی نکالی.
پورے شہر میں میرا ایک بل بورڈ نظر نہیں آئے گا آپ کو. یہ شہر کے ہر کھمبے پہ نظر آ رہے ہیں آپ کو, ہر پیڈسٹرین برج پہ نظر آ رہے ہیں آپ کو, اپنی تشہیر کر رہے ہیں, کبھی سائڈ پوز میں, کبھی فرنٹ پوز میں, کبھی اس پوز میں. تھوڑے دنوں کے بعد ایسے بول رہے ہیں. تو یہ سوال خدا را یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ بھائی بتائیے یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. ہم تو وہ بل بورڈ نہیں لگا سکتے. 15 مہینے ایڈمنسٹریٹر رہا ہوں شہر کا, 4.5 سال مشیر رہا ہوں, تھوڑی بہت پاور ہمارے پاس بھی ہے. یہ معاون خصوصی رہے ہیں, ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے چیئرمین رہے, پیچھے جان محمد بلوچ صاحب بیٹھے, ڈی ایم سی ملیر کے چیئرمین تھے. ہمارے آپ کو بل بورڈ نظر نہیں آئیں گے, ان لوگوں کے آپ کو نظر آتے ہیں. یہ ہے قبضہ گروپ جو کراچی کے کھمبوں پہ قبضہ کر رہے ہیں, کراچی کے برجز پہ قبضہ کر رہے ہیں, اور پارکوں وارکوں پہ بھی ماضی میں یہی کردار ان لوگوں کا رہا ہے. انشاءاللہ پریکٹیکل چائنا کٹنگ بھی ختم ہوگی, اور جو سیاسی چائنا کٹنگ انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے اس کو بھی ختم اچھا کریں گے. صاحب سوال یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ اور اتحادی بھی ہیں, جیسے آپ نے کہا نا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں. مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک فارم بھرا گیا ہے ڈپٹی ویب کے لیے, تو نون لیگ سے آپ کی کیا بات چیت ہوئی ہے؟ تو آپ کے اتحادی ہے وہ ووٹ آپ کو ملیں گے؟ دیکھیں, پی ایم ایل این نے خود ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا, ہماری جانب سے نہیں آیا تھا, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی غیر مشروط حمایت کر رہے ہیں. یہ خود ابھی انہوں نے دیا تھا. تو اگر کسی کے نامنیشن فائل ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا, اور پی ایم ایل این بھی اور جے یو آئی بھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ مرزا وہاب اور سلمان مراد کو ووٹ کریں گے. اور 15 تاریخ کو میں ابھی سے بتا رہا ہوں, ہم رات کو جشن منائیں گے کراچی کے شہریوں کے ساتھ, پارٹی کے منتخب لوگوں کے ساتھ, اور میئر اور ڈپٹی میئر کے ساتھ. اگر یہ سیلاب کا چکر نہیں ہوا تو سی وی پہ کریں گے. جی تھینک یو. سعید غنی اور مرتضی وہاب نیوز کانفرنس کر رہے تھے. سعید غنی کا کہنا تھا جماعت اسلامی قبضہ گروپ ہے جو کھمبوں پلوں کو قبضہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ باقی جماعتوں کے مقابلے میں جماعت اسلامی نے الیکشن پر اربوں روپے خرچ کیا ہے.